کہانی کی شروعات میں ہم سولجرز کو دیکھتے ہیں جو ایک قیدی کا پیچھا کر رہے تھے۔ جلدی اسے پکڑ لیا گیا اور اسے گٹھنون کے بل بیٹھنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد کیپٹن نے اپنی بندوق نکالی اور قیدی کے سر پر رکھ دی۔ وہ گولی چلانے ہی والا تھا کہ اس موقع پر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا، جس کے بعد وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کیمپ میں لائے۔ جب اسے جاپانی کمانڈر ایتیو کے سامنے پیش کیا گیا تو کمانڈر نے اسے برا بھلا کہا اور دوبارہ گٹھنون کے بل بیٹھنے کو کہا۔ جیمز چپ چاپ ویسا ہی کرتا ہے اور پھر ہیرانو نے اپنی تلوار نکالی اور اسے جیمز کے گردن کے پاس رکھ کر صحیح زاویہ چیک کرنے لگے تاکہ ایک ہی وار میں اس کا سر کٹ جائے۔ پر جب اس نے جیمز کو سزا دینے کے لیے تلوار اٹھائی تو جیمز اچانک پیچھے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے وار خطا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر گارڈ فوراً اس پر حملہ ور ہوئے، مگر جیمز نے ہمت دکھائی اور ان سب کو قابو میں کر لیا۔ اس کی قوت سے سب حیران رہ گئے۔ اسی دوران اس کا چاقو زمین پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دشمن کا گلا کاٹ نہ سکا اور آخر کار پکڑ گیا۔ جب اسے کیمپ میں واپس لایا گیا تو کمانڈر نے حیرت سے کہا، یہ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ میں نے اسے مارنے کا حکم دیا تھا۔ ایک کیپٹن بولا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ہماری بچھائے ہوئے جال میں پاؤں پھنس گئے۔ کمانڈر نے غصے میں کہا کہ تم نے ایک ہماری سپاہی کو مار کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ جاؤ آج تم اپنی جیت مناؤ کیونکہ کل ہم تمہیں سزا دیں گے۔ جیمز کے جانے کے فوراً بعد کیپٹن نے کہا کہ اگر آپ چاہے تو میں ابھی اسے ختم کر دوں، مگر ایتیو نے محسوس کیا کہ قیدی موت سے ڈرتا نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا ضروری ہے جو پہلے کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ کل ایک جنگ رکھی گئی تھی جس میں جیمز کو تڑپایا جائے گا اور گارڈ اس کی 24 گھنٹے نگرانی کریں گے۔ جاپانیوں نے کیمپ میں کئی قیدی رکھے ہوئے تھے جن میں سے چند نے ان کی تشدد کی وجہ سے دم توڑ دیا تھا۔ رات کو قیدی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا قیدی جیمز کو بتاتا ہے کہ ہم یہاں قیدی ضرور ہیں مگر اپنی فوج ڈسپلین برقرار رکھتے ہیں۔ کچھ ضوابط ہیں جن کی پابندی لازمی ہے ورنہ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایتیو نے کل اسے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ جب باقیوں کو معلوم ہوا کہ جیمز نے کیپٹن سمیت 3 لوگوں کو ہلاک کیا ہے تو سب اس کے لیے دعا کرنے لگے۔ جیمز اس رات یہاں سے بھاگنے کا سوچتا ہے۔ ایک بڑا قیدی اسے بتاتا ہے کہ یہاں سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرار ہونے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ کیمپ میں وہی لوگ بچتے ہیں جو دن رات کام کر سکے، کمزور قیدی اکثر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سن کر جیمز افسردہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کاش لوگوں نے اسے پہلے مار دیا ہوتا۔ اگلے دن سب قیدی باہر نکالے گئے۔ کمانڈر ایتیو کے حکم پر ایک سولجر تلوار لے کر جیمز کے پاس آیا۔ جیمز نے سوچا کہ اب اس کا انجام قریب ہے، مگر سولجر نے اسے مارنے کی بجائے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ یہ منظر دیکھ کر جیمز حیران رہ گیا۔ پھر مزید 3 قیدی صحن میں لائے گئے۔ ایتیو نے ایک کرسی نکالی اور آرام سے بیٹھ گیا جیسے کوئی مظاہرہ شروع ہونے والا ہو۔ 1 گھنٹی بجنے پر پیچھے سے ایک فائٹر نکلا جسے وہ لوگ موت کا سوداگر کہتے تھے۔ پہلے ان 3 قیدیوں کو اسی سے لڑنے کا کہا گیا۔ یہ فائٹر ان سب پر حاوی رہا اور ایک جھٹکے میں ایک قیدی کو بند کر دیا۔ فائٹ شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ اب باری جیمز کی تھی۔ اعلان کیا گیا کہ دونوں میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہی جیتے گا۔ فائٹر تیار تھا مگر جیمز نے پہلے ہی موقع سے ہی اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ جیمز نے اپنے ہاتھ جوڑے اور اس فائٹر کے سر پر ایسے وار کیا کہ وہاں کھڑے سب لوگ دنگ رہ گئے۔ ایتیو کو یہ منظر بہت ناگوار گزرا اور وہ اندر جا کر بیٹھ گیا۔ ان کا کیپٹن بول پڑا کہ آپ کو اسے ابھی ختم کرنا ہوگا، مگر ایتیو نے کہا کہ یہ عام قیدی نہیں ہے، اسے اس کا جواب دینا ہوگا، آج نہیں تو کل، مگر یہ ضرور مارے گا۔ اگلے دن گبریل لانک نامی ایک قیدی نے کہا کہ کیا تمہارے ہاتھ میں پتھر ہے یا کچھ اور؟ کل تم نے جیمز کو مارا تھا۔ جیمز کی ملاقات کولن نامی قیدی سے ہوئی جو اس کی قریبی تھا۔ کولن نے پوچھا، تم نے اتنی شاندار جنگہ بندی کہاں سے سیکھی؟ کولن نے کہا کہ وہ کئی ماہ سے یہاں ہے اور آج تک کسی نے اس رنگ میں زندہ باہر نہیں نکلا۔ جیمز بولا، میں کسی ایک جگہ سے نہیں آیا، میں نے ہانگ کانگ، تائی لینڈ اور یہاں تک کہ جاپان میں بھی ٹریننگ لی ہے۔ جلدی وہاں کا کیپٹن آتا ہے اور جیمز کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ اسے ایتیو کے پاس لایا گیا جہاں ایتیو ابھی بھی اس سوال کو دہراتا ہے، تم نے ہمارے لڑنے کے طریقے کہاں سے سیکھے؟ مگر جیمز ان سوالوں کا سیدھا جواب دینے سے گریز کرتا ہے۔ ایتیو کے سامنے جیمز نے اپنے پتا کا بیج دکھایا مگر ایتیو نے وہ بیج واپس نہیں کیا اور بدتمیزی کی سزا کے طور پر اس کے چہرے پر ایک نشان لگا دیا۔ ایتیو نے پھر وارننگ دی، ایک اور رات بچ جائے تو خیر، کل تمہاری موت یقینی ہے۔ اگلے دن جیمز پھر سے فائٹ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو سب اس کا نام پکارنے لگے، مگر اس بار مقابلہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ جیمز کے سامنے فائٹرز کے ایک پوری لائن کھڑی تھی جنہیں باری باری نہیں بلکہ ایک ساتھ الٹا جانا تھا۔ گھنٹی بجتے ہی لڑائی شروع ہو گئی اور کئی لوگ ایک ساتھ جیمز پر حملہ کر بیٹھے، مگر جیمز پوری تیاری کے ساتھ رنگ میں اترا تھا اور اس نے ایک ایک کر کے سب کو سخت پیٹا۔ کچھ تو اتنی پیٹے کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جیمز نے انہیں پکڑ پکڑ کر دوبارہ مارا۔ فائٹر کے آخر میں اس نے ایک قیدی کا گلا دبایا اور سانس روکے رکھنے کی کوشش کی۔
وہ قیدی جاپانی تھا، مگر آخرکار جیم نے اسے معاف کر دیا اور اس کی جان بخش دی۔ کمانڈر کو ایک بار پھر مایوسی ہوئی۔ جیمز کی عملداری نے دوسرے قیدیوں کی امیدیں بڑھا دی، جو کیمپ کے لیے خطرناک تھا۔ کولن نے پوچھا، تم نے اسے کیوں نہیں مارا؟ جیم نے کہا، وہ صرف اپنے کمانڈر کے احکامات پر عمل کر رہے تھے، انہیں بھی وہی کہا گیا تھا اور وہ بھی مرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی دوران ایتیو نے ان پائرٹس میں ہارنے والے سولجرز کو گولی سے ہلاک کروا دیا، جس سے واضح ہوا کہ اس میں اپنے لوگوں کے لیے بھی کم انسانی ہمدردی تھی۔ گبریل بولا کہ ایک ہفتے بعد ہمیں دوسرے کیمپ میں منتقل کیا جاتا ہے، شاید وہ جگہ اس اذیت سے بہتر ہو، مگر کولن جانتا تھا کہ جاپانی راستے میں کئی قیدیوں کو مار دیے تھے، خاص طور پر وہ جو چل نہ سکتے۔ جیمز نے کہا، مجھے ایک ریڈیو چاہیے، اگر ہماری فوج ابھی بھی ساحل کے قریب ہے تو ممکن ہے ہم ریڈیو کے ذریعے ان سے رابطہ کر سکے۔ ایک ریڈیو واچ ٹاور کے پاس گارڈ کے قبضے میں تھا، اس لیے اگلے دن کچھ قیدی مل کر کیمپ میں ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ گارڈ نے معاملہ سنگین سمجھ کر نیچے آ کر جھگڑا روکا۔ اس موقع پر جیمز نے ٹاور پر چڑھ کر ریڈیو چرا لیا۔ ادھر گارڈ نے فضا میں گولیاں چلا کر سب کو منتشر کیا، مگر تب تک جیمز اپنا کام کر چکا تھا۔ اسی دوران ایک نرس نے جیمز کو دیکھ لیا۔ جیمز نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر ایک گارڈ وہاں آ کر اس نرس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ نرس نے مزاحمت کی تو گارڈ نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور وہ نیچے گر گئی۔ خوش قسمتی سے نرس نے جیمز کو پہچانا تھا، ورنہ اس کے لیے خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ جیمز اس واقعے سے بہت پریشان ہوا، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ بعد ازاں جیمز نے چالاکی سے ریڈیو چھپا دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان محفوظ کر چھپایا۔ ایک قیدی نے کہا، یاد رکھو، ہم اس ریڈیو سے صرف سن سکتے ہیں، اگر ہم مدد کا سگنل بھیجیں گے تو فوراً پکڑے جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا گیا کہ اگر گارڈ کو معلوم ہوا کہ ریڈیو غائب ہے تو ہمیں تب تک تشدد کا نشانہ بنائیں گے جب تک ریڈیو واپس نہ ملے۔ مگر جیم نے جواب دیا، خوف مت کرو، ان کے پاس کئی ریڈیوز ہے، ایک کے غائب ہونے سے شاید وہ فوراً نہ جان پائے۔ اگلے دن ایتیو نے تمام قیدیوں کو باہر کھڑا کیا اور کہا کہ بعض قیدی کیمپ کے منع شدہ حصوں میں جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ وہ کولن کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، مگر کولن کہتا ہے کہ تم غلط آدمی کو نشان زد کر رہے ہو۔ پھر ایک قیدی پکڑا گیا، اسے گھسیٹ کر رنگ میں لایا گیا اور اس کے ساتھیوں کے نام پوچھے گئے۔ ایتیو نے وعدہ کیا کہ معلومات دینے پر وہ اس کی جان بخش دے گا۔ قیدی نے نام بتا دیے، مگر ایتیو نے وعدہ پورا نہ کیا اور دونوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ رات کو وہی قیدی جیمز کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تم ان دونوں کو جانتے تھے؟ اگر وہ باہر جانے کا راستہ جانتے تھے تو تمہیں بھی پتا ہوگا۔ قیدی ڈرا کے کہے، جیمز بھی دھوکہ نہ دے، اس لیے ابتدا میں اس نے کچھ نہ بتایا، مگر جب باقی قیدیوں نے اصرار کیا تو اس نے بالآخر ایک اندھیرے راستے کا ذکر کیا جس سے گارڈ کے نظروں سے بچ کر باہر نکالا جا سکتا تھا۔ اسی رات جم ریڈیو کو لے کر کیتون اور گھنے جنگلوں کے راستے سے نکل پڑا۔ کافی دور چلے جانے کے بعد جب اس نے ریڈیو آن کیا تو کچھ لوگوں کی آوازیں سنی۔ وہ لوگ نواز و باجا میں گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک ایک سولجر چی کے لیے سیل میں آیا، اس نے جیمز کی بستر کی چادر اٹھائی تو وہاں صرف خالی بوریاں ملی۔ جیمز کہیں نظر نہ آیا، مگر سولجر نے شور مچانے کے بجائے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ جیم نے کچھ دیر تک ان کی گفتگو سنی اور پھر واپس کیمپ پہنچ گیا۔ اگلے دن دونوں پھر ملے۔ جیمز نے بتایا کہ ان آوازوں میں شاید امریکی سپاہی تھے۔ وہ نوازو کوڈ میں بات کر رہے تھے۔ وہ پورا مطلب نہیں سمجھ سکا، مگر اس کے پاس فرار کا ایک منصوبہ تھا۔ جیم نے بتایا کہ کیمپ کے قریب ایک گلائیڈر موجود ہے۔ کولن بولا، ہاں وہاں ایک گلائیڈر ہے، مگر اس میں موٹر نہیں، یعنی وہ خود اڑنے کے قابل نہیں۔ جیم نے کہا کہ عام گلائیڈر نہیں، اس میں ہک لگا ہوا ہے تاکہ کوئی دوسرا طیارہ اسے پکڑ کر اوپر کھینچ لے۔ اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر کوئی پائلٹ اپنا طیارہ اتنی نیچے لے آئے کہ ہم ہک فٹ کر سکے تو وہ ہمیں گلائیڈر سمیت اوپر لے جا سکتا ہے۔ گبریل نے کہا کہ اگر یہ منصوبہ درست طور پر نہ چلے تو ہم کنیکشن قائم نہیں کر پائیں گے، اس میں بڑا رسک ہے۔ تبھی ایک گارڈ آ کر جم کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے دوبارہ ایتیو کے سامنے پیش کیا گیا، مگر اس بار اس کے ساتھ برتاؤ بالکل الگ تھا۔ اسے عزت کے ساتھ بلایا گیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی بھی دی گئی۔ ایتیو نے سنجیدگی سے پوچھا، تم نوازو کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جیمز بولا، مجھے ایسی کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ ایتیو کہتا ہے، یہ ایک ہندوستانی زبان کا لفظ ہے، تم نہیں تو تمہاری امریکائی دوست ضرور جانتے ہوں گے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم پتہ لگاؤ کہ کون میری مدد کر سکتا ہے اسے سمجھنے میں۔ جیمز نے تکے لہجے میں جواب دیا، اگر کسی کو پتہ بھی ہو تو تم جاپانیوں کو کیوں بتائے گا؟ ایتیو نے مسکرا کر کہا، انسان جان بچانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے زبان نہ کھولی تو تم میں سے کوئی بھی اپنی فیملی کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم اس گیم میں بچ بھی گئے تو مارچ تک مار دیے جاؤ گے۔ جیمز بولا، میں چاہوں تو اسے ابھی ختم کر سکتا ہوں، مگر یہ میری سب سے بڑی پریشانی نہیں۔ کیپٹن بولا، اس آدمی سے بڑی پریشانی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟
हमें इसे अभी मार देना चाहिए। लेकिन अचानक एतिव जोर से चिल्लाया, खामोश रहो, हम पर हमला होने वाला है। अमेरिकी और बरतानवी फौजी हमारे आसपास है। अगले दिन जेम्स पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। इसे डंडों से पीटा गया जब तक कि इसका जिस्म टूट कर निडाल न हो गया। अब इसके जिस्म में जरा सी भी ताकत बाकी नहीं थी। मगर ये सब सिर्फ तशद्दुद तक महदूद नहीं रहा। अब इसे उसी हालात में लड़ने पर मजबूर किया गया। यह इनके सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही जेम्स के हाथ को ले गए, वो एक जख्मी शेर की तरह इन पर टूट पड़ा। उसने किसी पर भी रहम नहीं किया। सबको इसे बुरी तरह मार कर कोई सीधा खड़ा न रह सका। कैप्टन गुस्से से चिल्लाया, तुम सब बुज़दिल हो, एक ही दिन ने तुम्हें हरा दिया। फिर वो एतिव से बोला, मुझे इजाजत दो कि इसे अभी खत्म कर दूं। मगर एतिव ने जानबूझकर जिम को मारने का हुक्म नहीं दिया। अपनी हार पर वो खुद भी शर्मिंदा था। इसी गुस्से में उसने चंद कैदियों को गोली मार दी और कैंप में वापस चला गया। जेम्स अपनी जख्मों के बायस बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो खुद को जापानी मेडिकल कैंप में पाया। हैरत की बात यह थी कि उन्होंने इसका इलाज बड़ी तवज्जो से किया था और उसके देखभाल के लिए एक नर्स मुकर्रर की गई थी। वो थी तेरेसा, जो खुद भी एक कैदी थी। तेरेसा ने जेम्स को बताया कि एतिव की नींदें उड़ चुकी है और उसे हर वक्त खौफ रहता है कि किसी भी लम्हे हमला हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक रात एतिव खुद जेम्स से मिलने आया। इसने कहा, तुम अच्छे लड़का हो, मगर अभी तुम्हें और लड़ाई लड़नी होगी। आज आराम करो, कल तुम मरोगे। जेम्स ने तन से कहा, सब अगर तुमसे ऐसे ही लड़ते रहे तो आखिर में सिर्फ मैं बचूंगा। फिर क्या करोगे? क्या मुझसे लड़ोगे? एतिव खामोश रहा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बाद में जेम्स अपने साथियों के पास लौटा। वो इसे जिंदा देखकर बेहद खुश हुए। एक कैदी ने बताया, जब तुम मेडिकल कैंप में थे कुछ अमेरिकी जहाज हमारे ऊपर से गुजरे। अब यकीन है कि वो करीब ही है। उन्हें बस रेडियो के जरिए रब्ता करना था, मगर खतरा ये था कि सिग्नल भेजने पर वो पकड़े जा सकते थे। फिर भी उन्होंने यही फैसला किया। रात में जेम्स और गिब्रियल दोबारा कैंप से बाहर निकले, मगर कुछ ही दूर गए थे कि एक गार्ड ने इन्हें देख लिया। जेम्स ने समझ लिया कि आज बाहर जाना बेकार है। वो मजीद खून खराबा नहीं चाहता था, इसलिए खामोशी से वापस लौट आया। कुछ देर बाद गार्ड दौड़कर आए, मगर सब कैदी अपनी जगह पर मौजूद थे। अगले दिन एतिव ने सबको जमा किया और बोला, कल रात कुछ कैदियों ने हमारे गार्ड पर हमला किया। मैं जानता हूँ ये किसी एक का काम नहीं। जो भी इसमें शामिल थे वो खुद आगे आ जाए। जेम्स ने देखा कि कुलन को बहुत अजियत दी गई थी। वो आगे बढ़ा और कहा, तुमने गलत आदमी पकड़ा है। ये मैं था जिसने गार्ड पर हमला किया। एतिव बोला, अच्छा लगा कि तुमने सच कबूल किया, मगर तुम अकेले नहीं थे। फिर इसने एक और कैदी को सामने लाया और कहा, अब तुम्हें इसकी जान लेनी होगी। एतिव ने शर्त रखी कि अगर जेम्स ने उसे मार दिया तो उसके दोस्त की जान बख्श दी जाएगी। मगर जेम्स ने अपने से कमजोर शख्स को मारने से इनकार कर दिया। तब एतिव ने उस आदमी को जेम्स के आंखों के सामने गोली मार दी। अब चूंकि जेम्स ने हुक्म न माना, इसलिए वो कोलन को भी मारने वाला था। जैसे ही सिपाही कोलन पर जिपटे, उसने उन पर पलटकर ऐसा वार किया कि पूरे कैंप में सन्नाटा छा गया। फौरन गार्ड ने आकर इसे काबू में किया और फिर सेल में फेंक दिया। रात को जेम्स एतिव के पास गया और बोला, कोलन को छोड़ दो। एतिव ने सख्त लहजे में कहा, इसने कानून तोड़ा है, सजा मौत ही है। जेम्स बोला, अगर हिम्मत है तो खुद लड़ो उससे। एतिव चालाकी से मुस्कुराया। ऐसे यकीन था कि कभी ऐसी लड़ाई न लड़ो जिसमें हार का खतरा हो। जेम्स ने उसकी बुज़दिली पर तुका और कहा, तो एक डरपोक इंसान है। ये सुनते ही गार्ड ने जेम्स को घसीट कर बाहर ले गए। जेम्स ने तय कर लिया कि अब सब कुछ आज ही होगा। वो आज रात ही सिग्नल भेजने वाले थे। इनका मंसूबा था कि रेडियो सिग्नल में नवाज़ुन ज़बान का कुछ अल्फाज बोल दिए जाए ताकि जापानी इन्हें समझने में लगे रहे, और जब तक वो मतलब जान पाएंगे तब तक देर हो चुकी होगी। रात होती ही वो एक बार फिर कैंप से निकले, रेडियो निकाला और सिग्नल भेजने लगे। खुशकिस्मती से इनकी फ्रीक्वेंसी अमेरिकी रेडियो से मिल गई। अब वो एक दूसरे को सुन सकते थे। गिब्रियल ने पैगाम दिया, ग्लाइटर ग्लाइटर नो मोटर S-20 7 डिग्री। सामने से जवाब आया, कॉपी डेट। बीच बीच में वो कुछ ऐसे अल्फाज भी बोल रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ दुश्मन को बचाने के लिए। गिब्रियल कहता है, हमने तो बहुत कुछ कह डाला है, कहे ऐसा न हो कि जापानियों को कंफ्यूज करने के चक्कर में हमारे ही लोग इस पैगाम को न समझ पाए। जेम्स मुस्कुराकर बोलता है, फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। वो जानते हैं कि ये सिग्नल हमने कितनी मेहनत से भेजा है, वो इसे जरूर डिकोड कर लेंगे। ये कहकर दोनों वापस कैंप की तरफ लौटते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सेल बिल्कुल खाली है। अचानक गार्ड्स अंदर दाखिल होते हैं और दोनों को बेदर्दी से मार कर बेहोश कर देते हैं। जब जेम्स को होश आता है तो बाहर जोर व शोर से लड़ाई जारी थी। अमेरिकी फौजी जापानी कैंप पर जबरदस्त बमबारी कर रहे थे, जिससे जापानियों का काफी नुकसान हो चुका था।
اب جاپانی بھی قیدیوں کو ختم کر کے کیمپ چھوڑنے کی تیاری میں تھے۔ تیری ساتھ جلدی سے جیمز کے ہاتھ کھولتی ہے اور گھبراہٹ میں بولتی ہے، تمہاری پکڑے جانے کے بعد کیمپ پر حملہ ہوا، ایتیو تو پاگل ہو گیا ہے اور سب کو مار رہا ہے۔ وہ دونوں باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا کیمپ برباد ہو چکا ہے۔ جن قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی گولیوں سے اڑا دیے گئے تھے۔ اچانک اوپر سے ایک بم گرتا ہے جس کے زوردار دھماکے سے گارڈ کی چتڑی اڑ جاتی ہے۔ یہ موقع دے کر وہ ٹاور کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ ریڈیو حاصل کر سکے، مگر راستے میں مزید گارڈز آ جاتے ہیں۔ تیلیسیا کہتی ہے تم آگے جاؤ، ہم ان کا دھیان ہٹاتے ہیں۔ وہ اور اس کے ساتھی پیٹ میں درد ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے تاکہ گارڈ ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسی وہ قریب آتا ہے دونوں اس پر چاقو سے حملہ کر کے اسے ختم کر دیتی ہے۔ ادھر جیم ٹاور پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گارڈ قیدیوں کو ایک ایک کر کے گولی مار رہے ہیں۔ اگلا نمبر اس کے دوستوں کا تھا، اس لیے وہ جلدی سے بندوق اٹھاتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ قیدی بھی موقع دے کر گارڈ پر پل پڑتے ہیں۔ اسی دوران کالن ایک جاپانی کیپٹن سے لڑائی میں مصروف ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ کالن اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک کسی نے پیچھے سے گولی مار دی اور وہ وہی گر کر جان دے دیتا ہے۔ اسی وقت جیمز ایتیو کے کیمپ میں گھستا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایتیو آرام سے بیٹھا جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ جیم کہتا ہے اب تو کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ ایتیو ہنستا ہے اور جواب دیتا ہے بھاگ کون رہا ہے۔ پھر وہ تلوار اٹھا کر جیم کو لڑائی کے لیے للکارتا ہے۔ دونوں کے درمیان شدید فائٹ ہوتی ہے، مگر ایتیو جیمز کی طاقت کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹک پاتا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے تو وہ بندوق نکالتا ہے، لیکن جیمز فوراً اسے پکڑ کر باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ ایتیو کو بری طرح مارتا ہے اور جیسے وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے گیبریل آ کر اسے روک لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی وقت نہیں، جہاز آنے والا ہے، جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ دونوں بھاگتے ہیں مگر کیپٹن انہیں دیکھ لیتا ہے۔ وہ فائر کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایتیو اسے روک لیتا ہے۔ ہم اس کے آنکھوں میں ہار اور شرمندگی صاف محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جیمز کو مار بھی دیتا تب بھی حقیقت یہی رہتی کہ وہ ایک بزدل ہے، اس لیے وہ جیمز کو جانے دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہوئے لوگ لیڈیٹر تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے جہاز کو مضبوط رسی سے باندھ کر ایک بھاری ہک تیار کیا، پھر سب اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اوپر ایک امریکی فائٹر پلین ان کے بالکل قریب اڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا ہک نیچے گراتا ہے اور پلین کو کافی نیچے لے آتا ہے۔ یہ ان کا پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ ذرا سی غلطی پر پورا پلان تباہ ہو سکتا تھا، لیکن قسمت نے ساتھ دیا۔ ہک لیڈیٹر سے مضبوطی سے جڑ جاتا ہے اور پلین انہیں ہوا میں اٹھا لیتا ہے۔ انہوں نے آخرکار دکھایا تھا، وہ کیمپ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ البتہ سب کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ جیمز وعدہ کرتا ہے کہ وہ واپس آ کر باقی ان کو بھی بچائے گا۔ 8 سال بعد دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد ہم جیمز کو جاپان واپس آتا دیکھتے ہیں۔ وہ یہاں ایتیو سے ملنے آیا ہے کیونکہ ان کے درمیان ابھی حصہ باقی تھا، لیکن ایتیو اب زندہ نہیں۔ وہاں ایتیو کا بیٹا سوکے موجود ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جیمز وہی فائٹر ہے جس کی وجہ سے اس کے باپ کو زندگی بھر شرمندگی اٹھانی پڑی، تو وہ جیمز سے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جیمز کو معلوم ہوتا ہے کہ ایتیو 1 سال پہلے مر چکا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو جیمز کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی جیمز خاموشی سے واپس جانے لگتا ہے، مگر سوکے اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے ایک بار مجھ سے لڑ لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے باپ نے جو تمہارے بارے میں کہا تھا وہ کتنا سچ تھا۔ جیمز اس کے درخواست قبول کر لیتا ہے اور دونوں کے درمیان زبردست فائٹ شروع ہوتی ہے۔ سوکے اپنے بہترین وار سے جیمز پر حملہ کرتا ہے، مگر جیمز پہلے سے اس کی چال سمجھ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ آسانی سے اسے شکست دے دیتا ہے۔ یہ تو بس ایک مثال تھی۔ جیمز چاہتا تو ایک ہی وار میں اسے مار سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ آگے بڑھ کر اسے مصاحب پا کرتا ہے اور لڑائی ختم کر دیتا ہے۔ سوکے کہتا ہے میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن وہ فائٹر ضرور واپس آئے گا، کیونکہ اس کی ایک قیمتی چیز ابھی تک ہمارے پاس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جیمز کا بیج تھا جو ایتیو نے اس سے چھین لیا تھا۔ سوکے وہ بیج جیمز کو واپس لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے میرے باپ نے اسے ہمیشہ محفوظ رکھا، اس امید میں کہ ایک دن تم لوٹ آؤ گے۔ دونوں احترام سے سر جھکاتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور جیمز خاموشی سے وہ بیج لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایکسپلینیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔